1992 کے اندر ملک بھر کے 400 سے زائد جید علماء اکرام نے مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پہلے 15 سپارے دارالعلوم دیوبند میں ہی پڑھے ہیں۔ چونکہ آپ کے والد گرامی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمن شاہ ہے اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب حضرات نے خبر سنی ہوگی کہ عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت، علمی شخصیت، استاذ الاساتذہ، استاذ المحدثین، مفتی اعظم پاکستان حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر اور صدر جامعہ دارالعلوم کراچی، ان گنت صفات کے مالک، محدث، فقیہ اور امت مسلمہ کا دل میں درد رکھنے والی شخصیت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ حضرت کی شخصیت جامع المعقول والمنقول شخصیت تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ بیک وقت مدرس بھی تھے، مصلح اور مشفق والد بھی تھے، اور طلباء اکرام کے ساتھ آپ کا نہایت گہرا تعلق تھا۔ امت مسلمہ کا درد اپنے دل کے اندر رکھنے والے تھے، اور دنیا کے کونے کونے کے اندر جہاں کہیں مسلمان بس رہے ہیں ان کے بارے میں ایک غم، فکر اور کڑھن آپ کو دامنگیر رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایک عالمگیر شخصیت نظر آتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس کا درد اور کڑھن اور فکر آپ کی کتابوں کے اندر سے نظر آتی ہے۔ بہرکیف پوری امت مسلمہ کے لیے عظیم سرمایہ تھے۔ آپ کو 1992 کے اندر ملک بھر کے 400 سے زائد جید علماء اکرام نے مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد متفقہ طور پر مفتی اعظم پاکستان منتخب فرمایا۔ جولائی 1936 کے اندر دیوبند کے اندر آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش دیوبند کی ہے، اور پہلے 15 سپارے دارالعلوم دیوبند میں ہی پڑھے ہیں۔ چونکہ آپ کے والد گرامی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر مدرس تھے تو آپ کا بچپن دارالعلوم دیوبند کے اندر گزرا ہے، اور شروع ہی سے ایک علمی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ لیکن اس کے باوجود، علمی گھرانے کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود، ایک بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود، عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جہاز میں سفر کر رہے تھے تو نماز جب پڑھنے لگے تو کسی آدمی نے آپ کی نماز کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ کو اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ان سے فرمایا کہ آپ مجھے بتا دیں، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے پڑھ لوں گا۔ بہرکیف بات آئی گئی ہو گئی۔ جب ایئرپورٹ پر اترے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر تو ایک جم غفیر حضرت مفتی صاحب کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت اس آدمی کو پتہ چلا کہ یہ شخص مفتی اعظم پاکستان تھے، یعنی اپنی علمیت کبھی کسی کے اوپر نہیں جھاڑی، اور اپنے بھائی کے ساتھ بے پناہ عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ حضرات نے میرے چینل کے اوپر حضرت مفتی اعظم پاکستان کے آخری الفاظ سنے ہوں گے کہ آخری الفاظ تک وہ اپنے بھائی کے لیے رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے علم کے اندر، عمل کے اندر، عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اور ان حضرات کی سنت کے ساتھ محبت کی مثال دیکھیں۔ دارالعلوم کراچی کے ایک ساتھی نے ایک بات لکھی ہے، وہ میں نے پڑھی کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کل یعنی ہفتے کے دن جب درس گاہ کے اندر تشریف لائے تو اس وقت آپ نہایت مغموم تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آج میرا بھائی، میرا مربی اور میرے اوپر شفقت کرنے والا میرا بڑا بھائی اس دار فانی سے کوچ کر گیا، یہ مجھے بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ مجھے اس کے ساتھ یہ صدمہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کی تجہیز اور تکفین اور تدفین، یہ تدفین یعنی نماز جنازہ ان کا ہم سنت سے لیٹ کر رہے، سنت کے مطابق نہیں کر رہے، یہ میرے دل کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔
اب دیکھیں وہاں پر شرعی عذر بھی موجود ہے. حضرت مفتی صاحب کے ایک ہی بیٹے تھے، اس وقت وہ انگلینڈ کے اندر لندن کے اندر تھے. ان کو اطلاع ملی تو ان کو آتے آتے کافی لیٹ ہو گئے، یا فلائٹ نہیں ملی، وہاں سے فلائٹ جو تھی وہ لیٹ ہو گئی. تو یہ شرعی عذر ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت مفتی تقی صاحب کی بات سنیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے دل کے اوپر یہ بوجھ ہے کہ ہم سنت کے مطابق یہ کام کیوں نہیں کر سکے. آج ہم اپنے شب و روز کی زندگی کے اندر دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی سنتوں کے تارک بن رہے ہیں. ہم بات بات پر سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں پر سنت کو زندہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور یقیناً انہی شخصیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. آج دارالعلوم کراچی کے اندر جو جنازہ ہوا ہفتہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ ملک بھر سے بلکہ دنیا بھر سے کئی لوگ نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور امت ایک بہت بڑے خزانے سے محروم ہو چکی ہے. اللہ رب العزت حضرت مفتی تقی صاحب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے صاحبزادے ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب کے، ان کو بھی اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے. اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ایک چھوٹے سے یوٹیوبر ہونے کے ناطے آپ حضرات سے یہی التماس کروں گا کہ آپ حضرات سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف پڑھ کے یہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اصالہ ثواب کر لیں. میں جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکا، میں یہاں رہتا ہوں کراچی، مجھ سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور پڑتا ہے. تو دل کے اندر بڑی تمنا تھی اگر کراچی کے اندر ہوتا تو میں وہاں پر ضرور حاضر ہوتا. لیکن میں اپنی مسجد میں انشاءاللہ ان کے لیے اصالہ ثواب بھی کراؤں گا، اور اپنے مدرسے کے اندر بچوں سے بھی انشاءاللہ دعا کراؤں گا. تو جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان حضرات کے لیے دعائیں کریں. اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے جاتے وقت تک، جاتے دم تک دین کی جو فکر تھی، امت کی اجتماعیت کی فکر تھی، ان کو دامن گیر تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے کوئی کام کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے دین کو فائدہ ہو، اور جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک ہمارا نام یاد رکھا جائے. اور کوئی ایسا کام تعمیری کر کے جائیں کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں، ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے والے موجود ہوں. آج حضرت مفتی صاحب تو چلے گئے، لیکن لاکھوں شاگرد وہ چھوڑ کر گئے ہیں. ان لاکھوں شاگردوں کے کروڑوں آگے جانشین ہوں گے جو حضرت مفتی صاحب کے لیے انشاءاللہ رہتی دنیا تک دعائیں کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اور دین کے لیے تعمیری کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.